Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026 اور سیمی فائنل کا لائن اپ مکمل ہو گیا ہے. نیوزی لینڈ ول ٹیک آن ساؤتھ افریقہ ان ایڈن گارڈنز کولکاتہ اور دوسرا سیمی فائنل ہوگا انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان وانکڈے میں. اور کل جس طرح سے انڈیا نے ایک ریکارڈ رن چیز کیا T20 ورلڈ کپ میں، ان کی سب سے بڑی چیز اور بریلینٹ پرفارمنس بائی سنجو سیمسن، ویسٹ انڈیز کو ناک آؤٹ کر دیا ہے. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. ورچوئل کوارٹر فائنل میں ویسٹ انڈیز ناک آؤٹ، انڈیا کو سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا. کولکتہ میں ویسٹ انڈیز نے محتاط شروعات کی. اوپنروں نے 68 رنز کا آغاز دیا، 100 کا ہنسا بھی ایک وکٹ پر عبور ہوا. پھر بمراہ کے ایک اوور میں 2 وکٹوں نے ویسٹ انڈیز کی اننگز کو بریک لگایا، مگر روفمین پاویل اور جیسن ہولڈر نے آخری 5 اوور میں آہنی ہاتھ دکھاتے ہوئے 70 رنز بنا ڈالے، 196 رنز کا ہدف دیا. اور ریکارڈ ہدف کے تعاقب میں بھارت کی 2 وکٹیں پاور پلے میں گر گئیں. مشکل صورتحال میں سنجو سیمسن جم کر کھیلے. کپتان سوریا، تلک ورما اور ہاردک پانڈیا نے بھی ساتھ دیا. ویسٹ انڈین بالرز نے سر توڑ کوششیں کی لیکن سنجو کو نہ روک سکے. بھارتی اوپنر 97 رنز کی ریکارڈ ساز اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو سیمی فائنل میں لے گئے. میگا ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل بدھ کو جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ، جبکہ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل، باسط علی، کامران اکمل، شعیب ملک اور کولمبو سے شاہد ہاشمی. اور اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، ذرا گلا خراب ہے تو پلیز تھوڑا جسٹ بیئر وتھ می کہ آواز میری تھوڑی سی بیٹھ گئی ہے. شروعات کرتے ہیں باسط بھائی سے. اور باسط بھائی، کلینکل وکٹری بائی انڈیا جو ٹیم فیوریٹ نظر آ رہی تھی اس ورلڈ کپ کے لیے، کل اسی طرح کی پرفارمنس دی. ایک بڑا رن چیز تھا بٹ وہ فل کنٹرول میں رہے پورے وقت. نجیب، انہیں 2-3 ایڈوانٹیجز تو تھے. دیکھو، ڈیو فیکٹر کرکٹ میں آتا ہے، وہ ایڈوانٹیج تھا. اپنے ہوم پہ کھیل رہے تھے، لیکن 4 بیسٹ ٹیمیں اس وقت ورلڈ کی وہ سیمی فائنل میں پہنچی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہی بیسٹ ٹیمیں تھیں. لوگ بات کریں آسٹریلیا کی، پاکستان کی، میرا نہیں خیال کہ ان میں اتنا دم تھا کہ وہ سیمی فائنل کھیلیں. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اتنا دم نہیں تھا. آبویسلی ہم نے غلطیاں بھی بہت ساری کی ہیں، بٹ کنڈیشنز کے اعتبار سے سیمی فائنل میں پہنچنا ہم اچیو کر سکتے تھے. غلطیاں ہم سے زیادہ ہوئی ہیں. کامران دیکھیں، غلطیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. اس ورلڈ کپ میں نہیں ہمیں سیمی فائنل میں پہنچنا چاہیے تھا. پچھلے کوئی 6-7 ایونٹ میں جیسے وہ کھیل رہے تھے، جیسی کنڈیشن تھی وہاں پہ بھی پہنچنا چاہیے تھا. بس پروسیس بہتر نہیں ہے. باقی جو بیسٹ 4 ٹیمیں وہ سیمی فائنل کھیل رہی ہیں، ڈیزرو کرتی ہیں. آسٹریلیا بالکل ہی نہیں لگ رہی تھی وہ آسٹریلیا. پاکستان کی ٹیم کا یہی ہم لوگ ایز اے پاکستانی دعا کر رہے تھے کہ ہماری ٹیم پہنچ جائے. کنڈیشن ایسی ہے لیکن کرکٹ اچھی نہیں کھیلے، ٹیم اچھی نہیں بنا کے لے کے گئے. اسپیشلسٹ اپنے جو بالرز ہیں یا بیٹرز ہیں اپنے نمبرز پہ نہیں کھیل رہے. بیٹرز بالرز کا پتہ نہیں ہے کس نے نیا بال کرنا ہے، اسپنر کا پتہ نہیں ہے کس نے کھیلنا ہے کس نے نہیں، مڈل کے اوور کس نے کرنے ہیں. بس ایسے کام چلا رہے تھے بس. صحیح بات ہے. ملک صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا پلیئر انڈین ٹیم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، ایک ایسا پلیئر جو سٹارٹنگ 11 کا حصہ نہیں تھا، جیسے ہی موقع ملا گیم کو بدل گیا اور اتنی زبردست رن چیز میں سب سے بڑی T20 ورلڈ کپ میں اننگز انڈیا کی طرف سے 97. سنجو سیمسن کی پرفارمنس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ چیز کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے ٹیم کا حصہ بھی نہیں تھے. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں ان کی بیٹنگ کا جو باقی کے بیٹرز ہیں جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں، تو آپ کو ایک میچورٹی نظر آئے گی. اور وہ میچورٹی کی وجہ سے جب آپ رن چیز کر رہے ہوں تو رن چیز میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ٹائم پہ ایسا آئے گا کہ آپ 200 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہوں گے، ایک ٹائم آئے گا آپ 150 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہوں گے، ایک ٹائم آئے گا آپ 120 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہوں گے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بولر اس دن آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہا ہو، آپ کا اسٹرائک ریٹ آٹومیٹکلی نیچے آ جاتا ہے. تو ایک کمپلیٹ آپ کو جو ہے وہ پیکج دکھا سنجو سیمسن کی اننگز میں. اور دیکھیں، میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا پوسٹ میچ میں، جب ان کو مین آف دا میچ ملا تو اس میں انہوں نے بولا کہ میں جب بیٹنگ کرنے گیا تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں نے پاور پلے میں بہت زیادہ رن بنانے کہہ رہے ہیں، پھر ایک آؤٹ ہوئے میرے سامنے تو مجھے اپنا گیم بدلنا پڑا. تو وہ دیکھیں، وہ کھیلے
اوپر کے نمبر پہ، لیکن آپ کو جو میچورٹی نظر آئی کہ جب مڈل اوور میں میچ گیا تو انہوں نے مڈل اوورز والی باری لی، جب اینڈ پہ گیا تو انہوں نے اینڈ والے اوورز پہ باری لی. تو یہ بہت ایڈوانٹیج ہے کہ جب آپ کے پاس ایسے بیٹرز ہوں آپ کی بیٹنگ لائن اپ میں کہ جن کو ہر فیز میں کھیلنا آنا چاہیے، اور چاہے وہ کراس بیٹڈ شاٹس ہوں، اسٹریٹ شاٹس ہوں، اکارڈنگ ٹو دا پلان کھیلتے رہے. اتنا آسان نہیں ہوتا جب آپ 195 چیز کر رہے ہوں اور آپ موسٹ آف دا ٹائم ان یور ہول کریئر آپ بینچ پہ بیٹھے ہوں. ریمارکیبل اننگز. شاہد صاحب، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں بھی گیم اویئرنیس کی، وہ اس انڈین ٹیم کے ہر لڑکے میں نظر آ رہی ہے. دیٹس وائی دے آر پرفارمنگ ویل. جیسے ابھی شعیب نے بات کی کہ جس طرح سے وہ لے کے چل رہے تھے، گیم اویئرنیس ہی ہے نا یہ. دیکھیں جس طرح پاکستان کی ٹیم بیٹھی اسی طرح آپ کی آواز بھی بیٹھ رہی ہے تو پاکستان کی ٹیم یہی آپ نے سیکھا ہے. نہیں، سنجو سیمسن کی کلاس ہے، وہ جو کہتے ہیں نا فارم از ٹیمپرری کلاس از پرماننٹ. ابھیشیک شرما کو لے لیں، تلک ورما کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، سنجو سیمسن کی کلاس ان سب سے اوپر ہے. اور اس نے کہا کہ میں جب ڈگ آؤٹ میں بیٹھتا تھا مجھے چانس نہیں ملتا تھا تو میں آئی پی ایل میں بھی انڈین ٹیم کے ساتھ بھی وراٹ کوہلی اور روہت شرما کی بیٹنگ دیکھ کر سیکھتا تھا. وہ سیکھنا کا جو عمل ہے نا وہ ہمارے پلیئرز میں نہیں ہے. یہ اگر کوچ سن لیں، یہ پوسٹ میچ پریس کانفرنس سن لیں تو انہیں پتہ چلے. لگی نگیری نے ڈگ آؤٹ میں بیٹھ کر ڈوین براوو سے سلوور ون سیکھا. سنجو سیمسن نے یہ سیکھا کہ کس طرح چیز کرتے ہیں وراٹ کوہلی سے اور کس طرح اس نے کمال کی باری لی. جیسے شعیب نے کہا کہ مڈل میں مڈل کے حساب سے کھیلا، اوپر میں اوپر کے حساب سے، اینڈ میں اینڈ کے حساب سے کھیلا. لیکن یہاں پہ شے ہوپ کی بھی غلطی ہے. وہ سلمان آغا کی طرح کپتانی کر رہے تھے، خود انہوں نے بڑی بری بیٹنگ کی، 33 گیندوں پہ 32 رن، وہاں سے بگاڑ آیا. پھر شماس جوزف نے جب 13ویں اوور میں 17 رن دے دیے تھے تو ان کا 16واں اوور نہیں بنتا تھا. انہوں نے بھی بڑی ناقص کپتانی کی اور انڈیا کو پورا موقع دیا کہ وہ میچ لے کے جائیں. اپنے دونوں اسپنر سے 2 اوور کرائے. ٹھیک ہے ڈیو تھی، لیکن موتی اور عقیل حسین زیادہ اچھی بالنگ کرتے شماس جوزف سے. آپ کو کبھی ڈیو کے فیکٹر کو نگلیکٹ بھی کرنا پڑتا. صحیح ہے. بات ہو رہی ہے سنجو سیمسن کے حوالے سے تو اسی لیے وہ ہیں ہمارے آج کے گلو اینڈ لولی گیم چینجر. ریکارڈ چیس آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائے گا. باسط بھائی، یہ جو ریکارڈ چیسز ہیں سب سے پہلے اوپر یہی آ گیا. آپ دیکھیں ٹارگٹ 196 اور یہ اس کے بعد 173 161 160 یہ ٹارگٹس ہیں سامنے اور یہ ایئرز آ رہے ہیں انڈیا کے ریکارڈ چیزز کے 2026 2014 2016 2022. کل کے میچ سے پہلے تک یہی بات کی جاتی تھی کہ 160 پلس کبھی انہوں نے وراٹ کوہلی کے بغیر چیز نہیں کیا. سو دس از اے نیو تھنگ، اے نیو ایرا فار انڈیا. آپ سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، سوچ چینج ہوگی نا ان کی. 160 رن جو آپ کہہ رہے ہیں وراٹ کوہلی چیز کرتا تھا، وراٹ کوہلی کو اب سائڈ میں جب کیا انہوں نے، جب اس نے ریٹائرمنٹ لی ہے تو آپ دیکھیں بالکل ہی ڈفرینٹ پلیئر آ گیا. ابھیشیک شرما، ایشان کشن، سنجو سب سے زیادہ تجربے کار ہے اس ٹیم میں. میرے خیال اسکائی بھی اتنا تجربے کار نہیں ہوگا. تو وہ چیزیں اب نظر آ رہی نا. اب 160 کے 190 95 انڈیا کے لیے میرا خیال نہیں خیال مشکل ہے، اور ریکارڈ تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہے. لیکن جس طرح آپ ابھی سنجو کی بات کر رہے تھے، اس کے پیچھے اس کا تجربہ ہے، وہ اس نے اپنی بیٹنگ میں دکھایا کہ تینوں گیئر میں کھیلا. جہاں ٹربو لگانا تھا پھر ٹربو لگایا اس نے. یہ جو پلاننگ کے ساتھ چلنا، بھی سب بات کر رہے تھے گیم اویئرنیس کی، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس فارم آف دا گیم میں، بیکاز آپ کہیں بھی سلو ڈاؤن نہیں کر سکتے. کل ہم یہی بات کر رہے تھے، شعیب نے سوال بھی کیا تھا کہ واٹ از ریکوائرڈ فرام اے مڈل آرڈر بیٹر. تو اگر آپ تلک کی بات کریں یا دوسروں کی بھی بات کریں تو ان کو پتہ ہے گیئر کب چینج کرنا ہے کہ ریکوائرڈ رن ریٹ بعد میں کھیلتے ہوئے اور پہلے کھیلتے ہوئے میچ سلو نہ ہو. بالکل ایسے ہی. اور شعیب نے جیسے بات کی ہے، صرف T20 میں نہیں، آپ کو ہر فارمیٹ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، گیم اویئرنیس کا پتا ہونا چاہیے، اس میں آپ کی سکل کتنی ہے. اور سنجو نے جیسے بیٹنگ کر کے دکھائی ہے، جیسے شعیب نے بتایا، دیکھیں بالکل ایک اچھے پلیئر کی یہ نشانی ہوتی ہے، میچ ونر کی یہ نشانی ہوتی ہے جب میچ کی سچویشن کیا، کیسے میں نے گیئر لگانا ہے، کیسے میں نے اپنا گیئر چینج کرنا ہے اور بیٹنگ کیسے کرنی ہے. چیز میں اگر کر رہے ہیں رنز اتنا بڑا تو آپ ٹوٹل کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے بیٹنگ کرنی ہے. فرسٹ 6 اوورز میں دیکھیں، مڈل کے اوور میں دیکھیں، آؤٹ ہوا، اس نے گیئر چینج کیا، کرکٹنگ شاٹس پہ وہ آ گیا. اس میں اس کی گیم اویئرنیس اور مینٹلی جو اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی پرفارمنس دکھاتے ہیں. اور جن کے پاس سکل ہوتی ہے، جو ایک
کرکٹ کھیلتے ہوئے آتے ہیں جن پہ بلیو ہوتا ہے تو وہی ایسی پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے سنجو کی بات ہے ایک الگ ہی پلیئر لگا وہ جھلک لگی ہے جو وراٹ کوہلی کر کے جاتا ہوتا تھا. جیسے وہ میچ جتوا کے گیا کیسے 195 رنز. ابھی جیسے شاید بھائی نے کہا شے ہو ٹھیک ہے اچھا نہیں کھیلا لیکن جو لاسٹ کے 5 اووروں میں وہ ریکوری کر لی جیسن ہولڈر نے اور رومن پاول نے. انڈیا کے خلاف 195 کرنا بہت بڑی بات ہے اور ناک آؤٹ میچ میں, اور بالنگ کی وجہ سے وہ مار کھائے ہیں. ایک بالر نے صرف 4 اوور کی ہیں. آپ جب اسپیشلسٹ بالنگ نہیں کھلائیں گے اس فارمیٹ کے حساب سے آپ جتنا مرضی بڑا ٹوٹل کر لیں چیز ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے 2 بالرز, ایک جیسن ہولڈر نے 4 اوور کیے وہ بھی آل راؤنڈر ہے. جو اسپیشلسٹ ہے موتی عقیل اور شمار جوزف آپ دیکھ لیں اور ایک نے صرف 4 اوور کیے ہیں. تو پرابلم تو آئی ہے, اس کا پورا فائدہ دکھایا. اسی کو کہتے ہیں گیم اویئرنیس, میچ کو کیسے لے کے جانا. بالکل صحیح ہے. اب ناظرین کیونکہ ہم نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے ایگزٹ بعد یہ بات کرنا شروع کر دی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم پھر کوئی نیا ورڈ استعمال کریں, تو نیا ورڈ نہیں ہے اس بار ذرائع کے مطابق کہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس پر قومی ٹیم میں ایک بار پھر سرجری کا فیصلہ. بری پرفارمنس پر کھلاڑیوں پر 50-50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنا, یہ ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے ہمارے پاس کہ 50-50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا بری پرفارمنس پر کھلاڑیوں پر. اور ورلڈ کپ کی پرفارمنس خراب ہونے کے بعد اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ بابر اعظم سمیت کئی کھلاڑیوں کو T20 کرکٹ سے فارغ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے اس پر سب سے پہلے شاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد بھائی 50-50 لاکھ روپے جرمانے کی جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق کیا کہیں گے؟ یہ ابھی کنوے کیا گیا ہے اور یہ بھی کنوے کیا گیا ہے کہ انڈیا والے میچ کے بعد سے ہی جب وہاں پہ بڑی مایوس کن کرنے کا اس کے بعد ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ 50-50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا. لیکن کیا صاحبزادہ فرحان پہ بھی ہوگا جس نے 383 رن بنائے, عثمان طارق پہ بھی ہوگا جس نے 10 وکٹیں لی ہیں, نسیم شاہ پہ بھی ہوگا جس نے ایک ہی میچ کھیلا ہے, فخر زمان پہ بھی ہوگا جس نے صرف 2 میچ کھیلے اور دونوں شاندار کھیلے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کیا ان پلیئروں کے سینٹرل کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ پرفارمنس بیس پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں, یہ آپ کو منتھلی انکم ملتی ہے, ICC کی اماؤنٹ میں سے شیئر ملتا ہے, تو کیا آپ کو فائن بھی ہوگا؟ اگر یہ سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں لکھا تو پلیئرز کے پاس لیگل راستہ ہوگا. بیسکلی اس میں یہ بھی ہے کہ اب جو پرفارمنس بیسڈ ہوں گی چیزیں آگے سے, اور ظاہر ہے جنہوں نے پرفارمنس دی ان سے تو نہیں یہ فائن لیا جائے گا شعیب, لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ طریقہ, یہ اسٹریٹجی, اس ڈائریکشن جانا کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ پلیئرز کو فائن کریں. فائن کرنا جو ہے وہ نہیں آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا, وہ آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جائے گا. میرے خیال میں اگر ایسا کریں گے تو یہ صحیح چیز نہیں ہے کہ پلیئرز کو آپ فائن کریں, بالکل بھی صحیح چیز نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری پرفارمنس لاسٹ 4 جو ICC ریلیٹڈ ٹورنامنٹس ہیں ایشیا کپ نکال کے, اس میں ہماری پرفارمنس ڈاؤن کس وجہ سے ہے. وہ وجوہات جو ہیں وہ آپ کی گراس روٹ لیول ہے, وہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے, اور وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے اوپر جو پاکستان ٹیم کے لیے ہوتی ہے یا شاہین کے لیے ہوتی ہے. ان چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ فائن کرنا اور یہ اس طرح, یہ میری نظر میں اسے بے وقوفی بولوں گا. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں دوسری ٹیمز ہیں, ان کے بھی سینٹرل کانٹریکٹس ہیں, ہر چیز ہے, ان کی پرفارمنس بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. 4 ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنل کے لیے, اس میں سے 2 فائنلسٹ ہوں گی, 1 جیتے گا. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارے بورڈز جو ہیں ان کے پلیئرز کو فائن کرنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے کہ آپ پلیئرز کو فائن کریں گے پرفارمنس پہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹ میں کیا لکھا جاتا ہے کیا نہیں لکھا جاتا. ان کے کانٹریکٹس جو ہے اور بھی چیزوں کی صورت میں ہوتے ہیں, جو جیسے براڈ کاسٹنگ کا ہوتا ہے, جیسے PSL کے کانٹریکٹس ہیں, اونرز کے ساتھ ہیں, آگے پلیئرز کے ساتھ ہیں, بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. بٹ ایسا جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو یہ فائن کر دو. ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن یہ فائن کرنا پلیئرز کو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس ٹو می. باسط بھائی سرجری کے ورڈ کے ساتھ نا ایک اور ورڈ پہلے لگانا چاہیے, وہ کہتے ہیں کاسمیٹک سرجری. مجھے لگ رہا ہے یہ سرجری کم اور کاسمیٹک سرجری زیادہ ہے کہ آپ 50-50 لاکھ روپے کا فائن لگائیں, کیونکہ نہ پلیئرز کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے زیادہ,
اور اس سے ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ یہ ورتھ ہے ہمارے لیے ورلڈ کپ کی کہ سب سے 50-50 لاکھ روپے لے لیا جائے ہر بار جب ہم سیمی فائنل میں نہ پہنچے؟ پہلی بات تو جس نے بھی مشورہ دیا نا سب سے پہلے اس کو سیک کر دینا چاہیے. ابھی بھائی اگر پرفارمنس نہیں ہو رہی تو کیا ہیڈ کوچ کے لیے نہیں ہے رول؟ یہ پلیئرس کے لیے نام آ رہا ہے. جو سب سے بڑا بلنڈر جس نے ٹیم بنائی ہے اور ہیڈ کوچ بنائے اس کا بھی تو نام ڈالو. یہ شوشا چھوڑا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے. عام آدمی کو تھوڑا سا سکون ملے کہ کچھ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے یار, کچھ بھی نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہے. یہ پیسے ویسوں کی کیا بات ہے. وہ بچے بھی بولیں گے اچھا ہم بھی چلے جاتے ہیں امریکہ, ہم بھی چلے جاتے ہیں دبئی, اب وہیں کرکٹ کھیلتے ہیں. یہاں تو ہار جائیں گے تو یہاں تو فائن دینا پڑے گا. یہ کون اسٹوپڈ لوگ ہیں یار. مطلب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم روٹ کاز تک جانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اور اوپر سے چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش. ابھی تو یہ دیکھیں یہ ابھی فائنل نہیں ہوا, بٹ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو I'd be very amazed. میرے خیال سے اس لیول پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں جائے گا, مذاق بنے گا بہت دنیا میں, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. پرفارمنس بیسڈ سلیکشن ہونی چاہیے, اور پہلے وہ دیکھیں کہ یہ ٹیم بنی کیسے ہے. آپ اپنا سسٹم بہتر کریں, آپ پروسیس بہتر کریں سلیکشن کا, آپ اپنی کرکٹ بہتر کریں گراس روٹ لیول پہ. اسکول کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ, موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی کلب کرکٹ, جہاں سے بچے کا سٹارٹ ہوتا ہے کھیلنا, جہاں سے اس کو بیسک چیزیں پتہ ہوتی ہیں. وہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کرکٹ ہونی چاہیے, کلب کرکٹ کے ٹورنامنٹ. کوئی کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتا ہے تو اس سے 30 لاکھ 40 لاکھ روپیہ پہلے وہ NOC کا لیتے ہیں. کلب کہاں افورڈ کرتے ہیں؟ کلب اپنے بالز افورڈ نہیں کر سکتے کلب میں, تو آپ نے اتنے پیسے. کرکٹ آپ خود کم کرتے جا رہے ہیں, بیسکس آپ خود خراب کرتے جا رہے ہیں. انڈر 19 کے 3 ڈے نہیں ہو رہے, آپ اس طرف دھیان دیں. پھر اس کے بعد جیسے شاہد بھائی نے بتائی سینٹر کانٹریکٹ میں پھر پلیئرز لیگل, یہ پلیئرز کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو 1 کروڑ بھی فائن ہو جائے گا یہ بولیں گے نہیں, کیونکہ ان میں اتنی وہ ہے ہی نہیں, تپڑ ہی نہیں ہے ان میں یہ بات کر سکیں. ان کو صرف چاہیے ہمیں کرکٹ کھلاتے رہے, پرفارمنس ہو یا نہ ہو. آپ سلیکشن کریں پرفارمنس پہ تو آپ دیکھیں ساری چیزیں بہتر ہو جائے گی. جو کام کرنے کے ہیں نا شاید بھائی وہ کرنے چاہیے نا. آپ کو اپنی کرکٹ کے سٹرکچر کو سٹرونگ کرنا ہے. جب آپ کی سلیکشن ٹھیک ہوگی تو بات اس نوبت تک پہنچے گی نہیں. کیا کہیں گے شاہد صاحب؟ بالکل, آپ کو ساری تدابیر لینی پڑے گی. کوچنگ اسٹاف میں آپ کو رد و بدل کرنا پڑے گا. T20 کی الگ پلاننگ کریں. اب اگلے سال ODI ورلڈ کپ ہے, اس میں بھی اگر ہمیں پہلے راؤنڈ میں باہر ہونا ہے یا دوسرے راؤنڈ میں باہر ہونا ہے تو پھر درست نہیں ہے, پھر ہماری کرکٹ کہیں پہ بھی نہیں جا رہی. تو ابھی سے ہمیں ODI کی پریپریشن کرنی ہے. ہمیں آسٹریلیا سے بھی 3 ODI کھیلنے, ابھی ہم بنگلہ دیش سے کھیلنے جا رہے ہیں. ہم سوچیں کہ ہمیں ساؤتھ افریقہ میں کھیلنے چاہیے, زمبابوے سے کھیلنے چاہیے, جہاں پہ ہم نے جا کر ODI ورلڈ کپ کھیلنا ہے. اور T20 کی الگ پلاننگ کریں, ٹیسٹ کی الگ پلاننگ کریں. یہ سب کچھ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا بیٹنگ کوچ آپ کا کیا کر رہا ہے. بیٹنگ کوچ میں آپ کا کوئی بھی پلیئر سوئچ ہٹ نہیں لگا سکتا, اور آپ دیکھیں انگلینڈ کا نوجوان کیسی سوئچ ہٹ لگا. ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیمی فائنلز کے حوالے سے اور خصوصاً پاکستان کرکٹ کی جو یہ پوزیشن ہے اس پر تھوڑی سی اب مزید بات کرتے ہیں. اور شروع کرتا ہوں شعیب آپ سے. مجھے بتائیے جو اس وقت کل آپ نے پریس کانفرنس انفیکٹ پورے کلپس الگ الگ کر کے ہم کو دکھائے, اور اس میں ہمیں سلمان آغا کی باتوں میں نظر آ رہا تھا کہ ان کو نہ اپنے بارے میں کچھ اس وقت سرٹینٹی ہے, نہ آگے پتا ہے کہ ٹیم کس ڈائریکشن جا رہی ہے. وہ پریس کانفرنس سے آپ کی کیا فیلنگ آئی, آپ نے کیا سوچا؟ یار نجیب بہت سمپل سا ہے, مجھے تو کلو لیس لگی چیزیں. اور چلیں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کلیئرٹی رکھی ہوئی تھی ان ٹرمز آف بابر اعظم بیٹنگ ان دا مڈل آرڈر. میں اگر اسی پہ خالی بات کروں نا, باقی بولرز پہ, کمبینیشن پہ, یہ تو بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی. یا حال ہی میں ایک ہی چیز پہ اگر بات کروں تو اس سے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو ہٹایا تھا اوپنر پہ سے کہ یار اس کا اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے. اگر آپ اسے اسٹرائک ریٹ کا پرابلم اس کو تب ہو رہا ہے جا کے مڈل اوورز میں جہاں پہ اسپنرز آ رہے ہیں, اور اسپیشلی جو مسٹری اسپنرز ہیں یا رسٹ اسپنرز ہیں وہاں آ کے اس کو پرابلم ہو رہی ہے. آپ اس کو بیٹنگ ہی وہاں سے شروع کروا رہے ہو.
تو یار یہ ایسا ڈیسیجن ہے کہ اس پہ تو مطلب آپ کو مائنڈ سیٹ پتہ چل جانا چاہیے نا کہ اگر ہم دنیا کے بیسٹ ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارا لیڈر ہے اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے, ہمارا جو کوچ ہے اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. یہ تو کلیئر میسج ہے مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ایکس کرکٹرز ہیں, یہ ان کو کلیئر میسج ہے کہ بھائی میں ایسے سوچتا ہوں یا ہم ایسے سوچتے ہیں, تو ایسے تو آپ نہیں جیت سکتے. تو یہ تو مطلب ایسی وہ پریس کانفرنس تھی کہ میرے پاس نا اس کو اینالائز نہیں کر سکتا میں, میرے پاس ورڈز نہیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اینالائز کرنا بھی نہیں چاہیے, وہ اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کیا کریں گے کہ اتنے مطلب وہ جوابات ایسے دے رہے ہیں آپ کو کہ میری مطلب ہنسی نکل رہی ہے اس چیز پہ, یقین کریں. اور دوسری سائڈ پہ چلے جائیں تو ہمارے جو کوچ ہیں پلیز ان سے بھی میں کیا ایکسپیکٹ کروں. پھر یہاں چیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ فخر زمان کے اس پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آؤٹ آف فارم تھے. اور بھائی آؤٹ آف فارم تھے تو آپ ان کو کھلا کا نمبرز پہ رہے تھے, وہ آپ کا پروون میچ ونر ہے. پروون میچ ونر پہ جب ٹف ٹائم آتا ہے تو اس کو کس نے اس کا ساتھ دینا ہے؟ ٹیم مینجمنٹ نے دینا ہے, آپ کے کیپٹن نے دینا ہے. وہ کوئی کسی کا ہاتھ ہی نہیں پکڑتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کیا چلے گا آج, جو کیا کس چیز پہ بات ہو رہی ہے اسے کسی طرح کور کر لو, اس سے کسی طرح جان چھڑوا لو. ایسے نہیں ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے صحیح نہیں کی. دیکھیں ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں پہنچنا نہ پہنچنا سیکنڈری ہے, آپ کو اچھا کھیلنا نہیں کھیلنا سیکنڈری ہے, لیکن جو آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں اتنے سارے فلاز ہیں کہ آپ نے ایکسپوز کر دیا. اسکل میں تو آپ ہیں ہی کم, ریزلٹ اسی کی وجہ سے ایسے آئے نا. آپ کی ڈیسیژن میکنگ مطلب ایسی ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو یار. صحیح ہے. کامران یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں کوئی کلیئرٹی صرف بابر کے نمبر پہ تھی, باقی کسی چیز کی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی تھی. فخر کی بات کر رہے تھے, وہ تو سلمان علی آغا اب آیا, جیسے کل آپ نے بات کی, یہ تو کام 2021 سے شروع ہو رہا ہے کہ یہ جانے سے پہلے, ورلڈ کپ جانے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ فخر ہمارا اوپنر ہے. سائم ایوب نو ڈاؤٹ اچھا پلیئر ہے, اسکل ہے اس کے پاس, لیکن ابھی اس کی فارم نہیں ہے. آپ نے 70 میچ اس کو دے دیے, آپ نے اپنی ٹیم کا کمبینیشن خراب کر دیا اس کو کھلانے کے چکروں میں. مڈل آرڈر آپ ایک لے کے گئے, وہ بھی ٹاپ آرڈر میں آ گیا, سلمان علی آگا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ساری پچھلے 6 مہینے 8 مہینے 3 فاسٹ بالر کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں. ورلڈ کپ میں گئے ہیں تو ایک فاسٹ بالر کے ساتھ چلے گئے ہیں, وہاں پہ آپ ایک اسپنر کھلا رہے ہیں, یہاں پہ 6 اسپنر کھلا رہے ہیں. تو کچھ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی تھی, کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی. مزید اس پہ کنفیوژن ہی بڑھ رہا ہے بہت زیادہ کہ نروس ڈریسنگ روم, پلیئرز نروس, پتہ ہی نہیں ہے رول کا کیا کرنا ہے, کس پلیئر نے کس نے نہیں. صرف ایک بندے کا بس ایک منجن بیچ کے چلے گئے تھے, وہ 4 پہ کھیلے گا, کنڈیشن ایسی ہے وہاں پہ, ضرورت ایسے پلیئر کی, وہ ایسے بس ایسے کام نہیں چلتا. دیکھیں آپ ہم کن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, چلو یہ تو صرف بولنے والی اسکل تھی نا. ہمارے سامنے وہ جا کے گراؤنڈ میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, ہمارے سامنے جو ہے وہ جا کے کمبینیشن جو ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. کنڈیشنز ان سے نہیں ریڈ ہوتی. پریس کانفرنس میں آ کے آپ جو جواب دیتے ہیں وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. ہم کن سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ میں تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے کچھ اچھا کرے گی وہاں جا کے. کسی ایک چیز میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگ مطلب ہماری کرکٹ کس طرف چلی گئی ہے. یار چلو ڈیسیژن میکنگ تو صحیح کر لو, اسکل میں چلو ہم لوگ سیکنڈری ہیں, تھرڈ پہ ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, لیکن یار ڈیسیژن میکنگ تو صحیح کر لو. کافی عرصے سے یہی باتیں کر رہے ہیں. باسط بھائی جو شعیب کی بات کا مقصد ہے نا کہ ان کی ساری پلاننگ, ساری اسٹریٹجیز اور پریس کانفرنس پہ آ کے جو اس کی جسٹیفیکیشن ہے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو کیسے چپ کرانا ہے, اور اس طرح سے اپنا کام نکلتا رہے. ہر کوئی سیف کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو. ابھی میں نہیں چاہتا ان پہ بات کروں, میں یہ آگے کی بات کر دیتا ہوں. جتنے بھی ہمارے ملک کے فاسٹ بالر ہیں نا بھائی, اب وہ تیار ہو جائیں. اب ان کا چورن بیچا جائے گا. یہ 2027 کی جو ورلڈ کپ ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں, تو ہمیں فاسٹ بالر کی ضرورت ہے. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں فاسٹ بالر, بچہ پارٹی تیاری کر لو. اب آپ لوگ کو لے کے جائیں گے 2027 کا چورن بیچیں گے کہ اب ہم وہ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں. فضول ہے. یہ جو لوگ ہیں
اگر یہ 2027 تک اس کا کانٹریکٹ ہے تو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے بھائی. میں آگے کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی امید نہیں؟ 100%. یہ چورن نہ بیچے کوئی کہ اب 2027 کی تیاری اس کو ہٹا دو, ایک سیریز کے لیے اس کو ہٹا دو. آپ کے ملک میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. شاہد کہاں سے لائیں گے آپ پلیئر؟ شاہد بھائی آپ تو وہاں موجود تھے, ہر پریس کانفرنس میں ایک نیا تماشا. تو آپ کیسے اینالائز کریں گے اس ورلڈ کپ میں جو ساری چیزیں ہوئی اس کے بعد جو جسٹیفیکیشنز دی گئیں؟ بالکل شعیب نے بالکل سم اپ کر دیا کہ آپ کی پلاننگ ہی نہیں تھی پراپر. 6 مہینے پہلے آپ نے بابر اعظم کو ایشیا کپ سے ڈراپ کیا. آپ نے کہا کہ وہ اس کا اسٹرائک ریٹ لو ہے, وہ اسپنر کو نہیں کھیل سکتا. جب وہ اسپنر کو کے اوپر ویکنیس ہے اس کی تو پھر آپ اس کو کیوں سری لنکا لے کے آئے؟ اب تو $1 ملین کوسچن ہے اور سارے پلیئروں سے چاہیے, فارمر پلیئر جتنے بھی ہمارے اینالسٹ ہیں, جتنے بھی ہمارے فینلسٹ ہیں, سب کو چاہیے سوال یہ پوچھیں ہو سلیکٹڈ بابر اعظم فار دا ورلڈ کپ. اس کو 10-20 ملین پاکستانی روپیز کا فائن ہونا چاہیے نا. اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی. بابر اعظم کے کھیلتے کی وجہ سے آپ نے فخر کو نہیں کھلایا, بابر اعظم کو کھلانے کی وجہ سے آپ نے نافے کو نہیں کھلایا جو ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اور آپ نے کسی اور پلیئر کو, حسن نواز کو سلیکٹ نہیں کیا, طاقت کو نہیں کیا, صرف ایک پلیئر کے لیے. تو اکاؤنٹیبلٹی یہاں سے شروع ہو سلیکشن کمیٹی کی, مائک ہیسن کی. وہ یہ بتائیں کہ بابر اعظم کو آخر کس نے سلیکٹ کیا. اگر اوپر سے کوئی آرڈر آئے گا تو چلو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر اوپر سے آرڈر نہیں آیا, باہر سے کوئی بڑی پاورفل شخصیت نے نہیں آرڈر کیا کہ بابر اعظم ہر میچ کھیلے گا, تو پھر سلیکشن کمیٹی جواب دے, مائک ہیسن جواب دے, جنہوں نے ایشیا کپ کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بابر کو اس لیے سلیکٹ نہیں کیا اور وہ بگ بیش کھیلے. وہ تو اس سے پہلے آ گیا ٹیم میں, اور آپ کی پلاننگ ہی نہیں تھی. پورا سال آپ نے T20 کرکٹ نہیں کھلائی نسیم شاہ کو, لیکن آپ ورلڈ کپ میں لے آئے. اچھا, میرا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ کو بابر اعظم پہ آپ کی کنوکشن تھی نا, آپ لے کے گئے تھے نا, آپ نے چوتھے نمبر پہ کہا کہ ہم اس کنڈیشن میں اس کو کھلائیں گے اور وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا کیونکہ اتنے زیادہ رن نہیں ہوتے ان کنڈیشنز میں, وہ سب ٹھیک ہے. جب آپ یہ سوچ کے لے کے گئے ہیں تو 2-3 میچز کے بعد پریس کانفرنس پہ آ کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اوپر نہیں کھیل سکتا, نیچے نہیں کھیل سکتا, یہاں اسٹرائک ریٹ نہیں ہے, وہاں اسٹرائک ریٹ نہیں ہے؟ میں نے کہا نا کہ بابر کو ہم بلیم دے رہے ہیں, ایک ہی بندے کو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نا. ٹیم میں اور بھی پلیئر ہیں, مجھے بتائیں فخر کیسے نمبر 4-5 پہ کھیل سکتا ہے؟ سائم ایوب کی فارم دیکھے, کچھ 65-70 میچز ہو گئے ہیں, اس نے کیسے اتنے میچ وداؤٹ پرفارمنس کھیلنے ہیں؟ آپ کے فاسٹ بولرز کا پتہ نہیں, آپ ایک فاسٹ بولرز کے ساتھ ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں, اس سے 6 مہینے پہلے آپ 3 فاسٹ بولرز کے ساتھ کھیل رہے تھے, ایک اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ کھیل رہے تھے, ایک دم سے آل راؤنڈرز آ گئے ہیں. یہ چیزیں ساری اوور آل آپ ایک بندے کو بلیم ہم دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹنگ آرڈر, ہم اس کو تو دے ہی نہیں رہے بلیم, ہم اس کو بلیم دے رہے ہیں جو 4 نمبر پہ لایا اور جو اس کے پیچھے لگا رہا. ہم یہی بات سلیکشن کو بلیم, سلیکشن پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں اس کو جو رول دیا اس نے کیا, لیکن یہاں پہ اوور آل ڈیسیژن جو تھی نا پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ کو سامنے رکھتے ہوئے, ٹیم 15 کے سلیکٹ کرنا, ڈیسیژن لینا, کنڈیشن کو اسیس کرنا, زیرو نالج. شعیب مجھے یہ بتائیے گا, why are we so rigid with our decisions کہ ہم نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کیا ایگو کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پلیئر فارم میں نہیں ہے ہم اس کو کھلائے جا رہے ہیں, اور جس کو موقع دینے کی ضرورت ہے, جس کو بیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بیک نہیں کر پاتے. اب بار بار انڈیا کی طرف جاتے ہیں ہم ایگزامپلس, کیونکہ ان کی کرکٹ صحیح چل رہی ہے تو ایگزامپل دیتے ہیں. اب گل کو بٹھانا ان کے لیے کتنا ماسٹر سٹروک ثابت ہوا, سب اپنی پلیس پہ بیٹھ گئے. اگر وہ یہی سوچتے رہتے تو ان کی ٹیم کا بیلنس تو نہیں بنتا صحیح. دیکھو نجیب, بہت سمپل سا آنسر ہے اس کا کہ آپ کا جو جیسے BCCI ہے, BCCI کا مین گول کیا ہے؟ ٹو سی دیئر ٹیم از ڈوئنگ ویل, دیئر ٹیم از وننگ, یہ ہے ان کا گول. پھر آگے آپ پلیئرز کی بات کر لیں یا آپ مینجمنٹ کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو گول ہے مین گول, وہ ٹیم کیسے جیتے گی, ٹیم کا کمبینیشن کیسے اچھا ہوگا, کون سا بیٹر کہاں پہ بیٹنگ کرے گا تو ٹیم کو فائدہ ہوگا, کون سا بولر کہاں بولنگ کرے گا تو ٹیم کو فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں پہ اٹس ویری انفارچونیٹ ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے, ان کو بھی سب کو پتا ہے کہ ہماری ٹیم نے اچھا نہیں کرنا ہے. جب ہم بڑا ایونٹ کھیلیں گے جا کے تو بھائی بیک اپ سوچ کے رکھو, لوگوں کو خوش کیسے کرنا ہے, لوگوں کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے, ان کو جھوٹی سچی چیزیں بتا کے, ان کو ایسے بریکنگ نیوز دے کے, جیسے ابھی یہ بڑی عجیب سی چیز آئی تھی کہ پلیئرز کو 50-50 لاکھ روپے جو ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایک تو جو لوگوں کو رکھا جاتا ہے نا اس میں ان کی یہ مائنڈ سیٹ یا ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں, ہماری کرکٹ کیسے صحیح ہو سکتی ہے.
تو جب تک ہم یہ چیزیں فکس نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں، آپ باسط بھائی نے 27 کی بات کی تھی، میں آپ کو 30 میں بھی جا کے جو ہے نا کوئی اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں، اسی طرح سارا کچھ ہوا تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. ہم اسی طرح نا 2030 میں بھی اسی طرح بات کر رہے ہوں گے، 32 میں بھی اسی طرح بات کر رہے ہوں گے، 34 میں بھی اسی طرح بات کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے آپ اپنی چیزیں نہیں صحیح کرو گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سلیکٹر نہیں ہے اس کے کہنے پہ لڑکے جب ٹیم میں آ جائیں تو اس ملک کی کس کی بات کریں؟ ویو ریچرڈ. آج آپ بتا دیں ویو ریچرڈ. باسط بھائی ٹیم واپس آ گئی. ایک نیا شوشا چھوڑنا چاہیے، ویژن 2030 ایک شوشا چھوڑنا چاہیے. ہاں یہ ویو ریچرڈ بتا دیں بھائی. ویو ریچرڈ نے بہت پریشان کیا، بہت دکھ دیے زندگی میں. اب بتا دیں کون. میں بھی اپنا گیم پلان بناتا ہوں نا. آج رات میں نکالتے ہیں بس. صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. یہاں ایک بریک لیتے ہیں ہمارے سے. Glad to have you back once again to our special transmission. And how good Sahibzada Farhan was throughout the campaign of Pakistan in this World Cup. اس کا اندازہ آپ اس اسٹیٹ سے لگائیں گے جو اسکرین پہ آئے گا. پرسنٹیج آف رنز بائی ٹاپ اسکورر، جس پہ نمبر 1 پہ ہے صاحبزادہ فرحان جنہوں نے کیے 383 رنز اور 37.29% بن رہا ہے یہ پاکستان کے ٹوٹل رنز کا. سو امیزنگ پرفارمنس بائی دس مین. اس پورے ورلڈ کپ کیمپین میں ایک ہی بندہ نظر آیا جو شاید یہ سوچ کر آیا تھا کہ ہم ورلڈ کپ جیت بھی سکتے ہیں. شاہد صاحب، یور تھاٹس آن صاحبزادہ فرحان، ہز کمٹمنٹ، ہز پرفارمنس؟ بہت ہی اچھا کھیلا اور ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے. قائد اعظم ریڈ بال لے لیں، وائٹ بال لے لیں، T20 میں 4 سال لگاتار نیشنل T20 کا ٹاپ اسکورر ہے. لیکن اب فرحان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے، لیکن اب اسے اگلے نوچ پہ جانا ہے، اگلے لیڈر پہ جانا ہے. اور وہ لیڈر یہ ہوگا کہ میچ کس طرح فنش کرنے، میچ وننگ اننگز کس طرح کھیلنی ہے، اور بیچ میں جو ذرا سلو ہو جاتا ہے، ڈاٹ بالز کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نہ ہو. اور اب وہ نیکسٹ لیول پہ وراٹ کوہلی، سنجو سیمسن، ان لوگوں کی ایگزامپل کو فالو کریں. شعیب بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی شاہد بھائی نے کہی اس ایونٹ میں تھوڑی امپروو بھی ہوئی ہیں. وہ ذمہ داری لی ہے، میچ وننگ ناکس بھی کھیلی ہیں، وہ ڈاٹ بال پرسنٹیج بھی وہ ہم نکالیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑی بہتر ہوئی ہے. کیسا دیکھتے ہیں آپ صاحبزادہ فرحان کے کنٹریبیوشن کو؟ دیکھیں، شاہد بھائی نے ساری اس کی چیزیں تو کور کر دی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ڈاٹ بالز کی پرسنٹیج ہے وہ اور کم اور زیادہ کنسسٹنسی، میچ ختم کرنا، اس طرح کی جو باتیں شاہد بھائی نے کی ہے وہ تب آئے گی کہ جب اسے آف سائڈ کا گیم اور تھوڑا اپنا اچھا کرنا پڑے گا. آن سائڈ کا سامنے کا گیم جو ہے وہ اس کا اچھا ہے، لیکن اسے آف سائڈ کا گیم جو ہے وہ اور اچھا کرنا پڑے گا. پھر وہ ایک کمپلیٹ جو ہے وہ بیٹر بنے گا. اس کی بہت اچھی پرفارمنسز ہیں اور امپروومنٹ بہت ہے. یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ اس نے امپروو کیا. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے پیچھے ایک چیز ہے کہ اس نے پرائورٹی جو ہے اپنے پروفیشن کو رکھا ہوا ہے، دوسری چیزوں کو نہیں رکھا ہوا. اس لیے اس میں امپروومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. بٹ آف سائڈ کا گیم اسے اور اچھا کرنا پڑے گا. کامران، انبلیویبل پرفارمنس یار. یہ دیکھیں اب اس فارمیٹ میں تو اس نے اپنا آپ دکھا دیا. جو شعیب نے بات کی ہے، جو شاہد بھی نے بات کی ہے، نیکسٹ اسٹیپ اس کی ون ڈے کرکٹ ہے. وہ کھیلے گا نا، اس میں یہ چیزیں آئیں گی، اسٹرائک روٹیٹ کرنا، اسپنرز اچھے کھیلنا، 10 اوور اسپنرز کے کھیلنا، فاسٹ بولرز کے کھیلنا، یہ چیزیں بہتر آئے گی. نیکسٹ میرے خیال سے ہدف اس کا ون ڈے کرکٹ میں بھی ہونا چاہیے. باسط بھائی، مبارک ہو صاحبزادہ کو، یہ ٹورنامنٹ بہت اچھا رہا. اور ریکویسٹ پی سی بی سے یہی ہے کہ اب جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہے نا، اس میں بھی ایک میڈیا کا بندہ ڈال دیں، سلیکٹر بنا دیں. ایک کوچنگ اسٹاف میں بھی میڈیا کا بندہ ڈال دیں، وہ کوچنگ بھی کر لے ساتھ ساتھ. مطلب شاید بھائی مبارک ہو. اچھا، میں جاتے جاتے ایک سوال سب کے لیے ڈالنا چاہتا ہوں. 6 مارچ کو جب 2 سیمی فائنل ہو چکے ہوں گے، ہمیں ہمارا پینلسٹ نجیب ہم سب مل کے بتائیں کہ ہمارا T20 کا اگلا کپتان کون ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم 6 مارچ کو کریں گے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. چلتے تھے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج اور کل آرام کے دن ہے، اور اس کے بعد پھر سیمی فائنل دونوں شروع ہوں گے. مطلب ہماری نہیں، آپ کی چھٹی نہیں ہے. جو میچز کا انتظار کرتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.